ہائے ہائے، آپ کہیں گے کہ یہ بھی کہ آپ نے ذوق کی بات کی ہے، اس پر دلیل نہیں۔ نا تو حمد بھی حضور، حامد بھی حضور، باطن میں احمد بھی حضور، ظاہر پہ محمد بھی حضور، آخر پہ محمود بھی حضور۔ اور جب امت کی باری آئی حضور ساری حمد تو آپ کے پاس، تو آپ کی امت کیا ہے؟ فرمایا امت حماد ہے، حمادون۔ تمام کتب سابقہ میں حدیث میں ہے کہ چونکہ سراپا حمد مصطفیٰ ہے تو مصطفیٰ کی امت کا لقب ہے حمادون، وہ بھی حمد کرنے والے۔ اب میں آتا ہوں، محمد محمد کریں دے گزر گئی، مگر بات یہ کر رہا تھا، اس لیے علامہ نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی کن وہی فیکون۔ ہائے وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ شیوے نہ جانن یار دے، شیوے نہ جانن یار دے، اے ملا نہیں کہیں کار دے۔ یہ کن فیکون کچھ اور بتاتے ہیں، ہائے ہائے، کن فیکون کچھ اور بتاتے ہیں، شیوے نہ جانن یار دے، اوے ملا نہیں کہیں کار دے۔ واقف نہ بید اسرار دے، اے ملا نہیں کہیں کار دے۔ بید تو کن میں ہے اور کن بھی محمد ہے، بید فیکون میں ہے وہ بھی محمد ہے، امر کا بید کن ہے محمد، خلق کا بید فیکون ہے وہ بھی محمد۔ سو ابتدائے کن حقیقت محمدی اور انتہائے فیکون وہ بھی حقیقت محمدی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضور کی امت حمادون ہوگی، جامع حمد کرنے والے۔ آقا نے قرآن مجید میں فرمایا جب میرے مصطفیٰ کی امت قیامت میں آئے گی، پیشی ہوگی نا امت مصطفیٰ کی، جب وہ قیامت میں آئیں گے تو ان کا استقبال ہوگا، آپ کا، حضور کے عاشقوں کا، حضور کے غلاموں کا۔ اس طرح ذوق و شوق سے ساری رات نغمے یار کے سننے والوں کا، یار کے بھید سننے والوں کا جب قیامت میں ورود ہوگا، آمد ہوگی، تو فرمایا ان کا استقبال ہوگا۔ باری تعالیٰ استقبال کس طرح ہوگا؟ فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو وہ ساری عمر میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے رہے، ساری عمر میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے رہے، جب قیامت میں میرے پاس آئیں گے ان پر میں سلام پڑھوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، عمر بھر وہ دنیا میں میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھتے رہے، جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان پر سلام پڑھوں گا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ دوسرے مقام پر فرمایا سلام لک من اصحاب الیمین۔ اللہ بات فرمائے گا لوگو، ایک تو میری طرف سے تم پر سلام، دوسرے اے اہل یمین سن لو تم پر سلام سلام سلام، سلام قولا من رب الرحیم۔ کتنے سلام سنا دوں قرآن سے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تم عمر بھر میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے رہے، اب میں تم پر سلام پڑھوں گا۔ قیامت سے شروع ہوگا، جنت تک سلام جائے گا۔ تو جنت میں قیامت میں جب امت آئے گی تو ان پر سلام پڑھا جائے گا، اور جب قیامت کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور قیامت سے فارغ ہو کر جب امت مصطفیٰ کی جنت میں جائے گی تو محمد محمد کریں دے گزر گئی۔
آئے تھے تو سلام پڑا گیا، جب جنت میں جائیں گے تو فرمایا اب آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جائیں گے تو حمد حمد کے نعرے بلند کرتے جائیں گے۔ اور یہ اشارے میں سمجھایا ہے حمد 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 ہے کون؟ وجود مصطفیٰ ہے، حقیقت مصطفیٰ ہے۔ آئیں گے تو حضور کے صدقے سلام پڑا جائے گا، اور جنت میں جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا بخشش حضور کے صدقے ہوئی ہے، محمد محمد کرتے جنت میں کود جائیں گے۔ جنت میں کود جائیں گے۔ دوستو، چونکہ اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، دونوں کناروں کا مالک و حامل اور وارث مصطفیٰ کو بنا دیا، اس لیے حضور ہی رحمت واسعہ ہوئے ہر شے پر، اور حضور کو رحمت للعالمین کہہ دیا۔ تو آقا کی اصل شان کا ظہور آپ کی رحمت سے ہے، آقا علیہ السلام کی اصل شان کا ظہور آپ کی رحمت سے ہے، لہذا آپ کا وہی پیغام قبول ہوگا جو مبنی بر رحمت ہوگا، دین کا وہی تصور قبول ہوگا جو مبنی بر رحمت ہوگا، اسلام کی وہی تعریف قبول ہوگی جو مبنی بر رحمت ہوگی، وہی تبلیغ قبول ہوگی جو مبنی بر رحمت ہوگی۔ مصطفیٰ سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، مسلمانوں صرف آپ کے لیے رحمت نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ کیا غیر مسلم عالمین میں شامل نہیں ہے؟ بولیے۔ تو حضور مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، حضور غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت، حضور عربوں کے لیے رحمت، حضور اجمیوں کے لیے رحمت، حضور مشرق میں بسنے والوں کے لیے رحمت، حضور مغرب میں بسنے والوں کے لیے رحمت، حضور فرشیوں کے لیے رحمت، فرشیوں کے لیے رحمت۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نسل بنی آدم میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ چونکہ پوری انسانیت کی طرف حضور رسول ہوئے، سو ساری انسانیت کے لیے حضور رحمت ہوئے۔ حضور کی رحمت عرب ہو یا عجم، مسلم ہو یا غیر مسلم، سیاہ ہو یا سفید، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، توانا ہو یا کمزور، بلا امتیاز رنگ و نسل، بلا امتیاز مذہب، بلا امتیاز فرقہ، بلا امتیاز علاقہ، مصطفیٰ کی حقیقت رحمت خدا بندی ہے، اور ساری کائنات اس رحمت خدا بندی کی محتاج ہے۔ اس لیے حضور کی رحمت کی چادر کائنات میں ہر پست و بالا کے بسنے والے کے سر پر تنی ہے۔ اس لیے حضور کی رحمت میں، حضور کے دین میں جبر نہیں ہو سکتا، محبت ہوگی۔ حضور کے دین میں تشدد نہیں ہو سکتا، تصوف ہوگا۔ حضور کے دین میں سختی نہیں ہو سکتی، نرمی ہوگی۔ حضور کے دین میں قتل و غارت گری نہیں ہو سکتی، پیار ہوگا۔ حضور کے دین میں نفرت نہیں ہو سکتی، مودت ہوگی۔ حضور کے دین میں دوریاں نہیں ہو سکتی، قربتیں ہوگی۔ آؤ پیغمبر رحمت کا پیغام سمجھنے کے لیے جانو کہ رحمت کو انگریزی میں آپ کہیں گے لو، سو حضور محبت ہے، کہیں گے مرسی، کہیں گے کائنڈنس، کہیں گے پیس، کہیں گے بردرہڈ، کہیں گے ٹالرنس، کہیں گے بینیولنس۔ تو حضور کی رحمت ہر ایک کے لیے یہ وجہ ہے کہ جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو رحمت مصطفیٰ، عورتیں قتل ہوتی تھی، مصطفیٰ نے ان کا قتل روک دیا۔ یتیم محروم تھے، مصطفیٰ نے جھولیاں بھر دی۔ غریب محروم تھے، مصطفیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ بیوائیں محروم تھی، مصطفیٰ نے جھولیاں بھر دی۔ عرب
ہر پیدا ہونے والی بچی کو قتل کر دیتے تھے. جس رات مصطفیٰ آئے پورا سال پورے مکہ میں خدا نے کسی کے گھر بیٹی پیدا نہ کی. سارا سال بیٹے باٹے، چونکہ جو بیٹی پیدا ہوتی جاہل عرب اسے قتل کر دیتے. تو مصطفیٰ کی آمد پیغام تھی کہ کوئی معصوم بیٹی قتل نہ کی جائے. ہر گھر بیٹا ہوا. زمینیں ویران تھی، میلاد مصطفیٰ ہوا. زمینیں آباد ہو گئیں. غلام محروم تھے، میلاد مصطفیٰ ہوا. غلاموں کو برابری مل گئی. کائنات میں اندھیرا تھا، لمحہ ولادت آیا. حضرت آمنہ کہتی ہیں ستارے زمین پر آ گئے. اور حضرت شفا کہتی ہیں یوں لگا جیسے حضرت آمنہ کی چھت پر گرنے والے ہیں. ستارے فلک چھوڑ کر زمین پر آ گئے. پیغام دے رہے تھے کہ مصطفیٰ کی آمد سے اندھیرے نور میں بدل جائیں. فارس کے آتش کدوں میں آگ جلتی تھی. مصطفیٰ کا میلاد ہوا، آگ بجھ گئی. مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، کعبے کے بت گر گئے. مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، ادڑیاں بستیاں آباد ہو گئیں. مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، ویران باغوں پر پھل آ گئے. مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، نور چمکا، شرق سے غرب روشن ہو گیا اور فارس اور روم کے محلات روشن ہو گئے. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ولادت مصطفیٰ کا وقت آیا. میں نے دیکھا کہ آسمان کی حوریں نیچے اتر آئی ہیں، جنت کے مشروب لائی ہیں. حوریں دایا بن کے آئی ہیں، ستارے اتر آئے ہیں، نور چمک رہا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں. رب کائنات نے فرمایا فرشتوں میرا محمد، وہ جسے میں نے کبھی حمد بنا کر چھپائے رکھا، کبھی حامد بنا کر چھپائے رکھا، کبھی احمد بنا کر چھپائے رکھا، کبھی نور بنا کر چھپائے رکھا. وہ نور کبھی انوار انبیاء پر سایہ فگن ہوتا رہا، کبھی ارواح انبیاء پہ سایہ فگن ہوتا رہا. وہ نور جو آدم کی پیشانی میں چمکا، وہ نور جو عرش کے 4 پایوں میں چمکا، جس نور کو دیکھ کر آدم نے وسیلہ دے کے توبہ کی. جو نور شیش کی پیشانی میں چمکا، جو نور ابراہیم کی پیشانی میں تھا جس نے آگ میں جلنے نہ دیا. وہ نور جو نوح کی پیشانی میں تھا جس نے اس کی کشتی ڈوبنے نہ دی. وہ نور جو اسماعیل کی پیشانی میں تھا جس نے ذبح نہ ہونے دیا. لوگوں اللہ نے فرمایا وہ چھپا ہوا نور آج ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے. ملائکہ 70,000 کستوری اور خوشبو کے درخت نہر کوثر پر لگا دو. جنتیں سجا دی گئی، ملائک زمین پہ اتار دیے گئے. ایک کیفیت تھی، سہانا سما تھا، سہانا سما تھا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں مشاہدات کرتی چلی آ رہی تھی، بشارات لیتی چلی آ رہی تھی. اچانک لمحہ ولادت آیا اور میں نے دیکھا کہ ایک نور میرے بطن سے نکلا. میں نے چاہا کہ اس نور کے پیکر کو سنبھالوں، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اوجھل ہو گیا. میں پریشان ہوں کہ وہ پیکر نور، وہ حسن تمام کہاں گیا. آواز آئی آمنہ صبر کرو. اس کائنات کے سردار کو مشرق و مغرب کی سیر کروانے لے جایا گیا ہے. ملائکہ جنت کے ریشمی رومال میں حضور کو لپیٹ کے آ گئے. کمر مبارک پر مہر نبوت لگائی گئی. ساری کائنات منور ہو گئی، ساری فضائیں معطر ہو گئی. میری نگاہ جب پلٹ کر وہ پیکر میری نگاہ کے سامنے آیا تو مسکراتا منور حسین چہرہ، خدا کی قسم وہ حسن کا وہ پیکر ایک تمام تھا کہ اول سے آخر کائنات تک خدا کا حسن ہر جگہ منتشر تھا. آج وہ پیکر دیکھا جس میں حسن خدا مجتمع ہو گیا.